www.sasquran.com. الحمدللہ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. الحمدللہ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، ایک احرام تھا جس کی ہم نے وردی دو چادروں کی شکل میں پہنی، اور پھر اس کا آغاز ہوا جب ہم نے یہ کلمات پڑھے: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ایک خاص وردی پہنی، پھر تلبیہ پڑھی، اب پھر ایک جگہ آئی میقات. اب کہہ دیا گیا یہ سب چیزیں ممنوع ہو گئی. ایسا ہی ہے. پھر کیا ہوا؟ ہم نے طواف کیا، پھر عرفات گئے، پھر مزدلفہ گئے، پھر مینا گئے، پھر رمی کی. ہمارا وہ احرام اتر گیا. لیکن میرے عزیزو، ہمارا ایک احرام بہت پہلے سے بندھا ہوا ہے، اور اس کے کلمات تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ ایک احرام تھا جس کا تلبیہ یہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر جیسے یہ بالغ ہوا تو اس کی پابندیاں شروع ہو گئی. احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی اس احرام کی. اب بہت ساری چیزیں ممنوع ہو گئی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم نے ایک تلبیہ پڑھا احرام کا، اور پھر جیسی بالغ ہوئے ساری چیزیں ممنوع ہو گئی جو اس وردی کے خلاف تھی. ساری چیزیں ممنوع ہو گئی. لیکن میرے عزیزو، یہ احرام تو اتر گیا ہے، لیکن وہ احرام تب اترے گا جب اس دنیا سے جانا ہوگا. اور سچ یہ ہے کہ یہ احرام بھی اسی احرام کے صدقے میں ہے. سچ یہ ہے کہ یہ احرام بھی اسی احرام کے صدقے میں ہے. اگر وہ احرام نہ ہوتا تو یہ بھی نہ ہوتا. تو یہ چھوٹا احرام ہے، وہ بڑا احرام ہے. اس چھوٹے احرام سے بڑے احرام کی تازگی ہوتی ہے. جیسے آج کا حاجی اس احرام کے بارے میں بڑا حساس ہوتا ہے. بال گر گیا، دم تو نہیں آیا، ناخن چھل گیا، دم تو نہیں آیا، بڑا پوچھتا ہے بیچارہ. چہرے کے اوپر کپڑا ڈل گیا، دم تو نہیں آیا. قسم خدا کی یہ احرام اسی کا تقاضا کرتا ہے کہ جو اس نے ایک احرام باندھا ہوا ہے جو موت تک ہے، اس کے اندر ایسی یہ حساس ہو جائے یہ حلال ہے حرام ہے، کہ میری زندگی میں حرام تو نہیں ہوا، کہ میرے کاروبار میں حرام تو نہیں آ گیا، کہ میری معاشرت میں کوئی حرام تو نہیں آ گیا، کہ میرے گھر کی دہلیز میں کوئی حرام تو نہیں آ گیا، کوئی دم تو نہیں آ جائے گا. ہاں، یہ احرام اس کے اندر حساسیت پیدا کرنے کے لیے ہے. ہاں، اس بڑے احرام کے لیے. آج کے مسلمان کو اس احرام کی ممنوعات تو سمجھ میں آتی ہے. تربیت جو ہوتی ہے، سنتا جو ہے بیچارہ، اس ماحول میں جو آتا ہے اس ماحول سے نکلا ہے، اور وہ چیزیں بسا اوقات اسے تنگ لگتی ہیں. کہتا ہے یہ ملا تنگ نظر ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہے. ہاں، یہاں کہتا بال گر گیا، دم تو نہیں حضرت، ہاں ناخن چھل گیا، دم تو نہیں آیا، پوچھتا ہے آ کر. لیکن جب بڑے احرام کی پابندیاں بتائیں تو کہتا ہے یہ ملا تنگ نظر ہے، امتحان پسند ہے، یہ تقیانوس ہے، یہ دنیا کے تقاضوں سے واقف نہیں ہے. کہنا میرے عزیزو، اس احرام کی بھی ایک وردی ہے، اس احرام کی بھی ایک وردی ہے.
جیسے یہ احرام پہن کے حاجی مکہ میں کہیں بھی نظر آئے تو اسے بتانا نہیں پڑتا کہ یہ حاجی ہے. ایسا ہی ہے نا. قسم خدا کی اس احرام کی بھی وردی ہے. یہ مشرق میں رہے، شمال میں رہے، جنوب میں رہے، پتہ لگتا ہے یہ مسلمان ہے. اس کی بھی ایک وردی ہے. یہ دیکھیے ہے نا، ہزاروں میں کھڑی ہو، پتہ لگتا ہے یہ احرام والی ہے، پتہ لگتا ہے. میرا نبی اسے ایک ایسی وردی دے گیا اس مرد کو اور اس عورت کو، یہ ہزاروں لاکھوں بلادریوں میں رہے اور ہزاروں لاکھوں سوسائٹیوں میں رہے اور ہزاروں لاکھوں معاشروں میں رہے، ہزاروں لاکھوں تعلیمی اداروں میں رہے، یہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ مسلمان کی وردی پہنا ہوا ہے، یہ مسلمان ہے. یہ گرامر ہے، گرامر کا اسکول، یہ سٹی کا اسکول ہے، یہ کسے کہیں کہ بیکن کا اسکول ہے، وہ وردی پہناتے ہیں. کہتے ٹائی ایسی پہن کے آنا، شرٹ کا کلر ایسا ہونا چاہیے، پاؤں کے موزے ایسے ہونے چاہیے. کوئی یہ نہیں کہتا ارے میاں اس کا تعلیم سے کیا تعلق، کوئی نہیں کہتا. بلکہ کیا کہتے ہیں اس ادارے میں بڑا ڈسپلن ہے، ہاں اس ادارے میں بڑا ڈسپلن ہے. اور یہ ملا بیچارہ کہہ دے ارے انگریزی بال نہیں میرے نبی کے بال، ارے انگریز کا لباس نہیں میرے نبی کا لباس، غیروں کی صورت نہیں میرے نبی کی صورت، ارے سلوار سخنوں سے نیچے نہیں اوپر، یہ میرے نبی کی ایک وردی ہے اس احرام کی. ہاں کیا کہتا ہے یہ نادان، کہتا تنگ نظر ہے، اس میں کیا پڑا ہے. ارے نادان میرے نبی کا ڈسپلن ہے، یہ مشرق میں رہے، شمال میں رہے، جنوب میں رہے، یہ محمدی نظر آئے، یہ محمدی نظر آئے. جب احرام آدمی کا اتر جاتا ہے پہچان ختم ہو جاتی ہے، حاجی ہے غیر حاجی ہے. تو یہ میرا دوست کہنے لگا کہ اس احرام کی حالت میں پولیس والوں سے الجھ بھی جاؤ نا تو پولیس والے کچھ نہیں کہتے، کہتے احرام والا ہے. ہاں اور اگر یہ احرام اتر جائے لحاظ ختم ہو جاتا ہے نا. قسم خدا کی جب تک مسلمان میرے نبی کے وردی میں تھا اللہ اس کا لحاظ کرتا تھا، اللہ اس کا لحاظ کرتا تھا. جب سے اس کی نظروں میں خود اپنی وردی گھٹیا ہو گئی، دنیا کی نظروں میں ذلیل اور رسوا ہو گیا. ہم نبی کی وردی میں گھٹیا نہیں لگتے، ذلیل نہیں لگتے. آج میری نظروں میں میرے نبی کا لباس، میری نبی کی صورت، میری نبی کی شکل و صورت، میری نبی کی وردی میری نظروں میں گر گئی، اس لیے میں ساری دنیا کی نظروں میں گر گیا اور ذلیل ہو گیا. اگر میری نظروں میں اس کی عزت آ جائے، اللہ نے میری نبی کی وردی میں بڑا حسن رکھا ہے، بڑی وجاہت رکھی ہے، بڑی عزت رکھی ہے، اس میں بڑی عظمت ہے. ارے میرے نبی کا لباس وردی پہنے والے جنگل میں گئے نا، جنگل میں، اور آواز لگائی محمدی آ گئے، درندوں نے جنگل خالی کر دیا. انہوں نے جب دیکھا نبی کا لباس پہنا ہوا یہ شخص ہے، ایک شیر آیا دم ہلاتی ہوئی ہے، تمہیں قافلے کے ساتھ آؤ ملا دیتا ہوں میں. آگ نے دیکھا نبی کی وردی پہنے والا مجھے دھکیل رہا ہے، آگ پیچھے ہٹتی چلی گئی. سمندر دریاؤں میں خط لکھا نبی کی وردی پہنے والوں نے، کچھ سمندر چلنے لگ گیا. ارے دھرتی کی ہر چیز اس کی عظمت کو پہچانا کرتی تھی، دھرتی کی ہر چیز اس کی عظمت کو پہچانا کرتی تھی. لیکن آج یہ اپنی نظروں میں خود حقیر ہو گیا، اپنی نظروں میں خود حقیر ہو. تو میرے عزیزو ایک بڑا احرام ہے، یہ چھوٹا احرام اس احرام کی یاد دہانی ہے، اس کی تازگی کے لیے ہے. ربیع بن عامر جب دربار میں پہنچا، رستم نے کچھ پیش کیا، ایک لقمہ نیچے گر گیا. میری پیارے نبی کی تعلیم یہ ہے اسے اٹھا لو، ہو سکتا ہے سارے کھانے کی برکت کسی میں ہو. جیسے وہ اٹھانے لگے اطراف میں ایک نے کونی ماری، ربیع کیا کر رہے ہو؟ دنیا کی اس وقت کی سب سے ترقی یافتہ سلطنت روم کی سلطنت، اس کا دربار، سارے وزراء، سارے مشیر، ان کی نگاہیں تم پہ ٹکی ہوئی ہیں. ہم تو بس اوقات اپنی چوپڑی ہی بھول جاتے ہیں نا. ہاں ہم اپنی بس اوقات چوپڑی ہی بھول جاتے، دوسروں کے پاس جا کر لگتا ہے کہ ان جیسے لگے. ہائے ہائے
اتنی عظمت میرے نبی کے دلوں سے نکلی ہے کہ ان کا لباس، ان کی زندگی، ان کی شکل و صورت اپنا کے عزت محسوس کرتا ہے. میرے ایک بزرگ ہے شیخ ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اور فرمانے لگے جب کوئی آدمی اللہ کے غیر کو، کسی کافر کو، کسی غیر قوم کے فرد کو اس کی تہذیب میں دیکھ کر اندر سے کہے کیا ترقی یافتہ ہے، کیا زندگی تو اس کا نام ہے، ڈسپلن تو اس کا نام ہے، تو خطرہ ہے کہ اس کے اندر سے ایمان نکل گیا ہے. انہیں کیا پتا زندگی کس کا نام ہے. زندگی تو مدینہ والے سے پوچھو زندگی کا حسن کس میں ہے، زندگی کی عظمت کس میں ہے. تو لقمہ اٹھانے لگے تو کونی ماری، کیا کہیں گے یہ وہ ذرا مشیر بھوکے ہیں، نیچے سے لقمہ اٹھا رہے ہیں. ایسا تاریخی جملہ کہا، کہنے لگے اترک سنت حبیبی لہؤلاء رحمتا، کیا میں احمدوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. انہیں کیا پتا نبی کی طرز زندگی میں کیا حسن ہے. تو اگر حاجی احرام نہ پہنے تو اس کی شخصیت مٹ جاتی ہے، اس کا تشخص پہچان مٹ جاتی ہے، لگتا ہی نہیں یہ حاجی ہے. ہاں میرے عزیزو، جب مسلمان قوم اپنی وردی نہیں پہنے گی آہستہ آہستہ اس کا وجود ختم ہو جائے گا، اس کا وجود ختم ہو جائے گا، اس کا امتیاز مٹ جائے گا. آج میرا نوجوان بیٹا ہندو یہودی عیسائیوں میں کھڑا ہو تو بتاؤ پہچان ہوتی ہے کہ مسلمان کون سا ہے، کیسا ہے. آج مسلمان بیٹی بہنا اسکول کالج سے باہر نکلے تو لگتی ہے مسلمان ماں کی بیٹی ہے. اسے ماں مسلمان ماں نے چھاتی دودھ پلایا ہے، اور مسلمان باپ کا سایہ اسے نصیب ہے. یہ تاجر میں بازار میں بیٹھ کر لگتا ہے مسلمان تاجر ہے، یہ دفتر میں بیٹھا افسر لگتا ہے یہ مسلمان ہے. میرے عزیزو، کتنے درد کی بات ہے. جس وردی میں اس کی بقا تھی، جس میں اس کی عزت تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ شام جا رہے اور وہی سادہ سا لباس یہاں قیام لگ امیر المؤمنین، مسلمانوں کے امیر، صحابہ، امیر عمر پہلے صحابہ میں پہلے امیر المؤمنین ہیں. حضرت صدیق کا نام تھا خلیفۃ المسلمین، یہ امیر المؤمنین پہلے، ان کا لقب پہلا لقب پڑا امیر المؤمنین. تو جب قیام لگا ہوا شام جا رہے تو آگے سے حضرت عبیدہ بن جراح آئے رضی اللہ تعالی. عمر، جہاں آپ جا رہے ہیں کچھ لوگ وہاں ایمان اور ہدایت کی روشنی سے محروم ہیں، اس حال میں جاؤ گے تو تأثر اچھا نہیں پڑے گا. گول میز کانفرنس میں آپ کی بات کی اہمیت نہیں رہے گی. جب آپ مجمع میں بات کریں، ہم کہتے ان جیسے لگ کے ذرا بات کا وزن پیدا کرو. ارے میاں، بات سچ یہ ہے کہ تیرے دل کے اندر خود نبی کے لباس کی عظمت نہیں، اس لیے اس لباس کو ہٹا کر غیروں کا لباس پہن کر کہتا ہے ذرا عظمت پیدا ہو جائے، ذرا میری بات کی اہمیت ہو جائے. کس نے کہہ دیا غیروں کی تہذیب میں عزت ہے؟ عزت تو میرے نبی کے خوبصورت معاشرت کے اندر ہے، خوبصورت تہذیب اور تمدن کے اندر ہے. تو عبیدہ بن جراح نے کہا ذرا لباس پوشاک بدل لیں. عمر نے یوں چھاتی پہ ہاتھ مارا، یوں چھاتی پہ ہاتھ مارا. کہا عبیدہ، اگر تیرے علاوہ کوئی اور ہوتا نا ایسا زور سے دھکا دیتا سرین کے بل گرتا. اور پھر کہا اعزنا اللہ بالاسلام. ہم گرے پڑے لوگ تھے، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تھا، دنیا کی کوئی سلطنت ہم پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. ایسے لوگ تھے. اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام کے بدولت عزت دی ہے. فمن يبتغ دونه اذله الله، اور جو اسلام کو چھوڑ کے کسی اور چیز میں عزت چاہے گا ذلیل اور رسوا ہو جائے گا. اس احرام میں عزت ہے، اس احرام وہ ایک خاص ورزی ہے. اس احرام کا آغاز لا الہ الا اللہ محمد رسول، اس کی پابندیاں بلوغت کے بعد. اس کی ورزی کیا ہے؟ میرے نبی جیسے سر کے بال، میرے نبی جیسی چہرے کی صورت، میرے نبی جیسا کھلا لباس، میرے نبی جیسی سلوار ٹخنوں سے اونچے، یہ میرے نبی کی ورزی ہے.
اب مشہور ہے نا یہ انگریزی بال ہے. ہاں اب تک مشہور ہے یہ انگریزی بال ہے, میرے نبی کے بال نہیں ہے. ہاں انگریزی بال. یہ جو میں نے وردی بتائی ہے میرے نبی کی, یہ کبھی انگریز نہیں پہنے گا. بڑا وسیع ضرب بنتا ہے نا. کبھی دیکھا اس نے اپنے دفتر میں بیٹھ کر, اپنے اقتدار میں بیٹھ کر, اپنی ایوانوں میں بیٹھ کر میرے نبی کا لباس پہنے؟ ساری وسیع ضربی ہمارے لیے. ہاں میرے عزیزو, اس لیے کہ انہیں پتا ہے جب اپنا وہ ظاہری وردی چھوڑ بیٹھیں گے ان کا وجود ختم ہو جائے گا, ان کا وجود ختم ہو جائے گا. قوموں کا وجود رہتا ہی اس کی وردی سے ہے, قوموں کا وجود رہتا ہی اس کی وردی سے. جب وجود نہیں رہتا قومیں مٹ جایا کرتی ہیں. اس لیے سب سے پہلے شیطان نے حملہ کیا کیا؟ آدم کے لباس سے. سب سے پہلا لباس سے حملہ کیا. اور آج بھی شیطانی تہذیب مسلمان کے لباس پہ حملہ آور ہے. بیٹی بہنا اولیاء, ان کا لباس اولیاء ہو گیا نا. شاید 50 سال پہلے آپ کو اس لباس کا تصور نہیں تھا. آج جب مسلمان بیٹی پہنتی ہے اور مسلمان بہنا پہنتی ہے, 50 سال پہلے سے تصور نہیں تھا. لیکن ایسا سلوک کو عزت دیا انہوں نے, آہستہ آہستہ یہ سب برداشت ہو گئے. بلکہ اب میں کہا کرتا ہوں کہ اب تو بیائی رہی نہیں, اب تو وہ کلچر بن گیا, اب تو وہ کلچر بن گیا. ہاں اب تو وہ فن بن گیا, آرٹ بن گیا. اب وہ بیائی نہیں رہی. ہر گندگی خوبصورت ناموں سے مسلمان گھر میں جائز ہو گئی. حاجی کے گھر میں بھی جائز, نمازی کے گھر میں بھی جائز, روزے دار کے گھر میں بھی ہر گندگی جائز ہو گئی. وجود ختم ہوتا ہے اس سے. اس لیے اس تہذیب کا پہلا اثر مسلمان کا ظاہر مٹا دو. دیکھو میرے عزیزو, جب ظاہر کی وردی اتر جاتی ہے نا, آدمی کا زندگی باقی نہیں رہتی. پرندہ ہے نا پرندہ, اسے اندھا کر دو, بتاؤ اس کا وجود خطرے میں ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی بلی آ کے اسے کھا لے, اس کے پر کاٹ دو, آنکھیں سلامت ہے, پر کاٹ دو, کیا ہوگا؟ اس کی روح خطرے میں ہے کہ نہیں؟ اس کی روح خطرے میں ہے. کوئی بھی بلی آ کے اسے اچک لے گی, کسی سائیکل کے نیچے آ جائے گا, کسی اسکوٹر کے نیچے آ جائے گا. ایسا ہی ہے. اور سبحان اللہ, اگر مسلمان کی ظاہر کی وردی اتار دو اسے اچک لیا جائے گا. تشخص جو ختم ہو گیا. اور اگر اس پرندے کے پر موجود ہو, بلی آئے گی, چوہا آئے گا, اڑ جائے گا نہیں اڑ جائے گا؟ ہاں, مسلمان جب میرے نبی کے لباس میں تھا یہ اڑا کرتا تھا. اس کی ترقی تھی, اس سے عروج تھا, اس کی عظمتیں تھی. ہاں, مشرق مغرب شمال جنوب میں اس کا نام ڈنکا بیٹھتا تھا اس کی عظمتوں کا. بتاؤ اب تک جو مسلمانوں نے پہلے ترقی کی کون سی وردی میں کی ہے؟ تو کون سی وردی میں ہوا کرتے تھے؟ اگر یہ چیزیں ترقی میں رکاوٹ ہیں, میری ملازمت میں رکاوٹ ہے, میری تعلیمی اداروں میں رکاوٹ ہے, میری معاشرت, میری ترقی کے راستے میں انہوں نے کیسے ترقی کر لی؟ سچ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں میرے نبی کی وردی کی عظمت تھی. نبی کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کے موقع پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا سفیر بنایا. سفارت کی ذمہ داری انہیں, جاؤ مکہ والوں سے کہہ دو ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں, کچھ اور نہیں کرنا چاہتے, عمرہ کر کے امن کے ساتھ واپس چلے جائیں. ایک رات ٹھہرے اپنے بھتیجے کے ہاں جو اب تک ایمان کی روشنی سے معروم تھا. صبح ہوئی, مذاکرات کی میز پہ جانا تھا. حضرت عثمان کی سلوات ٹخنوں سے اونچے. بھتیجے کہنا کہ چچا کس حال میں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ مذاکرات ہیں, قریش کے رؤساء اکٹھے ہیں, قریش کے سردار اکٹھے ہیں. وہاں یہ کہ جو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اس کی سلوار اتنی لٹکی ہوئی ہوتی ہے. کہاں جا رہے ہو؟ آپ سلوار نیچے کر لیں اگر مذاکرات میں جان چاہتے ہیں تو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات سنیں. سبحان اللہ, وہاں تو دلوں میں عظمت تھی نا, ان اداؤں کی اور ان طور طریقوں کی اور ان وردی کی دلوں میں عظمت تھی. کہنے لگے ہاکذا رأیت ازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزت اللہ کے پاس ہے, عزت کے خزانے نبی کی اطاعت کے ساتھ وابستہ ہے. میں نے اپنے حبیب کی سلوار یہی دیکھی ہے.
تو میرے عزیزو یہ ہے صبغت اللہ، اللہ کا رنگ ہے، اللہ کا یہ رنگ ہے، یہ اللہ کی وردی ہے، یہ نظر آنی چاہیے زندگیوں میں۔ اس سے حفاظت ہے ہمارے دین کی، اس سے ہمارے دین کی حفاظت، ورنہ وردی گئی دین غیر محفوظ ہو گیا۔ اب سچ بتاؤں میری پگڑی مجھے گناہ سے روکتی ہے، میری داڑھی گناہ سے روکتی، ارے میاں داڑھی رکھ کر کیا کر رہے ہو؟ نبی کی وردی پہنی ہو یہ کر رہے ہو، بلکہ کہا بھی جاتا ہے داڑھی رکھی یہ کر رہے ہو، کیا مطلب بغیر داڑھی والے کرتے رہتے، داڑھی والے ایسا نہیں کرتے، یہی مطلب ہے نا؟ ہاں داڑھی رکھ کر ایسا کر رہے ہو، ارے شیطان پٹی کیا پڑھاتا ہے؟ نہیں یار اگر داڑھی رکھ لوں گا غلط کام کروں گا دین بدنام ہو جائے گا۔ ارے میرے عزیزو دین تو تب بدنام ہوگا جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تھا، اس احرام کی حالت میں یہ کرو گے تو احرام ٹوٹ جائے گا۔ کیا کل گلے سے اسلام بھی نکال دیں گے کہ بدنام ہو رہا ہے؟ گلے سے اسلام بھی نکال دیں گے؟ نہ میرے عزیزو، یہ اس کے جال ہیں، شیطانی قوتوں کے جال ہیں، ہاں تاکہ مسلمان اپنی ورزی نہ اپنائے۔ تو صبغت اللہ، یہ اللہ کا رنگ دکھاؤ، نظر آئے یہ اللہ کا رنگ والا ہے، نظر آنا چاہیے۔ تو یہ چھوٹا احرام تو اتر گیا، بڑا احرام باقی ہے میرا عزیزو، ہاں اور اس احرام سے اس احرام کی تازگی ہے، ہاں اور اس کو ایک نئی زندگی ملنی چاہیے۔ پھر میرا گھر لگے یہ محمدی ہے، میرا دفتر لگے یہ محمدی ہے، میرا بازار لگے یہ محمدی ہے، وردی پہنی ہوئی ہے، یہ لگے یہ اس کے اخلاق بتائیں ہاں یہ محمدی ہے، اس کی پوری تہذیب بتائے، پوری تہذیب بتائے ہاں یہ محمدی۔ یہ تقاضا ہے، یہ تقاضا ہے اس احرام کے اترنے کا۔ اب وہ احرام پکا ہو جائے، حاجی کو بتانا نہیں پڑتا جب وردی میں ہوتا ہے کہ میں حاجی ہوں، ہاں وہ کہیں بھی جا رہا ہوتا ہے، بازار میں خرید و فروخت بھی کر رہا ہوتا ہے نا، پتہ تو حاجی ہے، گاڑی چلا رہا ہوتا پتہ تو حاجی ہے۔ بس میں آپ نے دیکھا مصری ڈرائیور تھا لیکن وردی پہنی ہوئی تھی، سب نے پہچان لی یہ بھی حج کر رہا۔ ہاں تو میں دفتر میں ہوں، بازار میں ہوں، ہاں شادی میں ہوں، غمی میں ہوں، نظر آئے ہاں یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے۔ تو میرے عزیزو اس وردی کو پہننا ہے، اس وردی کو پہننا ہے اور اس کے اندر قوت اور طاقت پیدا کرنی ہے۔ اللہ بھائی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔